ہاں ماشاء اللہ ہم لوگ افراد بھی زیادہ ہیں نا، اللہ برکت دے. ماشاء اللہ اللہ مزید افراد میں برکت دے، خیر کے ساتھ اللہ رحم کرے، اللہ آپ بیٹے سب بیٹے کو میں کامیابی عطا فرمائے. آج اور شاہ جی سے کوئی واقعات سنتے ہیں ماشاء اللہ مبارک جگہوں پر. شاہ جی کا پورا نام بتاؤ. حضرت سید عبد القادر شاہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ہمارے بزرگ ہیں حضرت سید عبد القادر شاہ صاحب، اور بڈگرام کے اندر ان کا گاؤں ہے ماشاء اللہ، بلند کوٹ بلند کوٹ. ملان کو ماشاء اشاڑے اللہ پٹے، اس لیے کیا نام ہے اشاڑے پٹے. اچھا اشارے اچھا ماشاء اشارے اللہ اشارے ماشاء پٹے. اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی زبردست بزرگ ہیں، اور ماشاء اللہ ان کے خانوادے، ان کے جو دادا صاحب کرامت بزرگ گزرے ہیں، 200 سال قبل ان کا وصال ہوا، اور ان کے وصال کے بعد 3 مرتبہ ان کی قبر کی منتقلی کے معاملات ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ وہ واقعہ بھی شاہ صاحب سے سنیں گے. شاہ صاحب کیا وہ ہاں واقعہ؟ ٹھیک، وہ اس طرح ہوا نا. جی بنیادی مسئلہ تو یہ تھا جی کہ ہمارا دادا پیر دادا بھی جو بیلنکوٹ میں ہے، جی کریم شاہ نام ہے اس کا، صحیح گندی سے رہتا تھا. صحیح یہاں جو ہے پھر جب یہاں آیا اس بیلنکوٹ کے علاقے میں، تو یہ جگہ اس کو پسند آئی، یہاں بیٹھے. صحیح تو اس ٹائم پر تو لوگ یہ مال چراتے تھے، بینسی ہوتی تھی، ہاں یہ چیز ہوتے تھے. تو یہ جو سامنے پہاڑ ہے نا، جی یہ پہاڑ کے اوپر جو ہے بڑے بڑے اچھے میدان ہیں، خوبصورت میدان ہے. جی تو یہ بینسی وغیرہ جو ہے وہاں لے کے گئے، اس کا کچھ نوکر موکر تھے تو وہ بھی ساتھ گئے. وہ تو اس طرف کا جو قبیلہ تھا اس کو ابھی اکاذی نام پر مشہور ہے پختون، مگر وہاں گجر رہتا تھا. صحیح تو جب وہ اس کا وہ دیخان یہاں سے گیا، جب یہ پہاڑ میں گیا تو وہ بزرگ لوگوں نے کیا کہ اس کو بینسوں کو لے کے گیا. اس نے بولا بابا کا بینس ہے، تم کدھر لے جاتے؟ اس نے بولا تو ہٹتے کہ نہیں، ابھی چور سے چوری ہوتا ہے نا. صحیح تو وہ سیدھا آیا یہاں. جب یہاں آیا تو بابا کو بولو بینس وغیرہ جو ہے وہ تو بزرگ لوگوں نے لے کے گیا. اس نے بولا اچھا نہیں لے کے جائیں گے. تو اللہ کی قدرت تھی، تو ان لوگوں کے اوپر آسمان سے پتھروں کا بارش شروع ہوا. اللہ جب یہ بارش شروع ہوا تو ان لوگوں نے ٹرین سے واپس کر کے اللہ کے وہاں کاٹے کر کے ڈرتے تھے تو کھڑے ہو گئے. اور جب بابا وہاں گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ابھی ہم تو تمہارے ساتھ رشتہ کریں گے. بابا نے بولا کیسے رشتہ کرو گے؟ خیر ان لوگوں نے بولا نہیں. اس کے خاندان میں ایک اچھی لڑکی تھی، اس کے ساتھ بابا کا نکاح کیا. سبحان اللہ. اب بابا کا 11 بیٹے تھے یہاں. ماشاء اللہ. ان لوگوں نے جب پتہ چلا کہ بھائی بابا نے شادی کیا تو ان لوگوں نے یہ نہیں آئے گا. کوئی ایسے تھے کہ وہ بولتے ہم ابھی جا کے اس کو قتل کریں گے، یہ وہ تو خیر مر گئے ایسے، باقی رہ گئے. بابا وہاں وہاں سے آیا، پھر ادھر ایک گاؤں ہے میران نام ہے اس کا، جی رہ گیا وہاں. اب اس کا اس سے 2 بیٹے ہوئے، وہ بھی ولی اللہ ہے، بھی بڑے شان والے. تو جب بابا کا انتقال وہاں ہو گیا تو وہ وہیں دفن کر دیا. تو جب دفن کیا تو کچھ سال یا وقت گزر گیا. بابا نے بولا بھئی ہم یہاں خفا ہے، ہم کو نکال کے لے جاؤ یہاں سے. تو پھر بیٹوں نے وہاں سے نکال کر کے لایا، دوسری جگہ پر منتقل کیا. وہاں جب دفن کیا تو 30 سال میں بابا نے کہا بھائی ہم یہاں خفا ہے، ہم کو یہاں سے نکال دو اور 2 گاؤں کے بیچ میں دفن کر دو. اچھا. تو یہ 30 سال میں
پھر لا کے اس مقام میں دفن. اللہ یہ اولیاء کا شان ہے. آج سبحان. کل تو کوئی نہیں مانتے ہیں نا, جی جی جی. مگر یہ اولیاء کا شان ہے. جو رتبہ اللہ دیتے نا مالک وہی ہے. آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ان کو, کس کو؟ دادا کو؟ نہیں وہ پہلے کی بات ہے. اچھا میں اچھا تو آپ کو ایک اچھا. تاریخی بات بتایا. اچھا, یہ تو 200 کس سال بنیاد پہلے. پر یہاں ہے, کس بنیاد پر یہاں ہے نا. اللہ اکبر. صحیح. تو یہ ہم نے تو کافی. اور پیر بابا علیہ رحمت جو ہم لوگ کا جد پر جد ہے, جی, وہ بنیر میں. بنیر میں. اچھا. بنیر میں وہاں اس کا بڑا مقبرہ ہے اور بڑا شہنشاہ, بڑا مسجد بھی بہت بڑا ہے اور بڑا گنبد ہے, مزار ہے بہت بڑا. سبحان اللہ سبحان. وہ بھی شاہ جہان بادشاہ نہیں تھا, جی. اس کا بانجا ہے. اچھا. بابا جو تھا اس کا باپ اس کے دربار میں مطلب فوج کا بڑا افسر تھا, صحیح. سمجھا. اور یہ تو ولی تھا, اللہ کا ولی تھا. صحیح. اس سے کوئی ایسی باتیں صادر ہوئی ہوں. تو اس کا باپ علیہ رحمت نے کہا کہ تم ایسا مت کرو. اس نے بولے کیوں نہیں کرے. صحیح. سمجھا. ہوں. تو وہ سمجھ گیا کہ بھئی یہ ہمارا ہوں. یہاں رہنے والا نہیں ہے. صحیح. اس نے بولے جاؤ تمہارا مرضی ہے, جہاں جاتے ہو جاؤ. صحیح. تو وہ اس علاقے میں آیا. اب یہ بنیر میں ایسا حالات تھا کہ یہاں ایک آدمی تھا, پیر تاریکی اس کا نام تھا. وہ غیر دین تھا, مطلب اسلامی مسلمان نہیں تھا. صحیح. لوگ اس کو مانتے تھے, اس کا راج تھا, اس کا حکومت تھا. جب آیا تو لوگوں نے کہا کہ بھئی بابا نے کہا یہ تم لوگ کیا کرتے ہو. تو بولا ہمارا پیر ہے اسلامی. بولے کس طرح پیر ہے, یہ تو الٹے باتیں کرتے, اسلام میں نہیں ہے. خیر اس کو پتہ چلا, اس کو پتہ چلا تو اب لوگ آدھے اس کے ساتھ ہو گئے تھے, آدھے اس کے پاس تھے. تو ابھی مطلب ایک لڑائی شروع ہونے والی تھی, جنگ شروع ہونے والی تھی. تو بابا نے بھی کہا, اس نے بھی کہا کہ بھئی ایسے کریں گے, ہم دونوں کرامت کا مقابلہ کریں گے. صحیح. وہ ہم کنی لڑائیں گے. صحیح. بابا نے بولے بالکل ٹھیک ہے, تمہارا تم جیسے چاہو. تو اس نے کیا کیا کہ ایک کے ساتھ گایوں کو ذبح کر کے اس کا مشک بنایا. اچھا. اور پھر اس مشک کو ایک ڈیری تھی ایسے مطلب اونچی سی جگہ تھی, اس کو پانی سے بالکل فل بھر کر دیا وہ مشک کو, اور اپنا لیے ایسا لاٹھی بنایا جو اس کا نیچے طرف جو ہے بہت تیزدار چنبا تھا. تو وہ تاریکی نے کہا پھر بابا علیہ رحمت کو کہ کرامت کے ساتھ بات کریں گے. اس نے بولے ٹھیک ہے جیسا تم چاہو. تو اس نے بولا یہ سوکھی زمین سے پانی نکالیں گے. صحیح. اب اس نے تو اس مشک کو دفن کیا تھا اور پانی بھر دیا تھا اس میں. تو بابا نے بولا ٹھیک ہے. جب وہ پیر تاریکی نے کہا جیسے کر کے رد باہر آنا نیچے, تو وہ چمڑا تو میں سوراخ ہو گیا مشرق میں, اس سے پانی ایک دم نکل گیا. وہ پھر آستے آستے بیٹھ گیا اپنا جگہ پر. تو بابا تو سمجھ گیا کہ یہ تو اس چالاکی ہے. اچھا, پھر بابا کو بولا تم نے دیکھ لیا. بابا نے بولا ہاں ہم نے دیکھ لیا, مگر ابھی تم بھی دیکھو. اس نے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے وہاں مارا تو اتنا پانی نکل گیا کہ اس پر یہ ابھی بھی وہاں بہتے. چشمہ ابھی بھی جاری ہے. ہاں, ایک حدود تک جاتے ہیں وہ پانی پھر غائب ہو جاتے اچھا. منیر کے اندر. اور اس کے مزار شریف کے اندر جو آتا ہے نا وہ پانی یعنی بہت کافی پانی ہے, اور پھر جاتے جاتے نیچے غائب ہو جاتے ابھی بھی. تو پھر تاریکی تو تھوڑا پتہ لگ گیا کہ بھائی یہ ہے. پھر لوگوں کو بولے جگہ کو کودو دیکھو اس میں کیا ہے. نیچے چمڑا تھا. تو وہ بھاگ گیا.
आ गया। अभी बाज लोग ये कहते बड़े हरामी है, बोलते नहीं नहीं ये पीर तारीख की सही आदमी था, हाँ लेकिन ये पीर बाबा अले रहमत को शाह हुमायूं ने भेजा। ये इलाके के लोग जो है वो शाह हुमायूं के खिलाफ थे, अच्छा और इसलिए उसको ऐसे दलील बनाते तो अभी किसको क्या करें। पड़ी मन नहीं सका ना। ये पीर बाबा का माशाल्लाह हाँ वाक़या जी है। पीर बाबा अले पीर बाबा आपके जद में से जज पर जज है हमारे से सब में। माशाल्लाह पीर बाबा रहमत जो है हमारे से लेकर पीर बाबा रहमत, फिर पीर बाबा से लेकर ऐसे जाते 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 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमारा सजरा में। सिलसिला हज़रत आदिदीन ज़ैनुल आदिदीन रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँच जाते तो वहाँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये और आप जो जो भी जहाँ दफन है ना जी जी वहाँ भी लिखे हुए हैं। एक तिब्बत चीन में है, अच्छा अच्छा और हिंदुस्तान में हर मुल्क में, सुभान अल्लाह हर मुल्क में। सुभान तो मतलब ये है कि इसी तरह हालात है, अल्लाह रहम कर दे। हम आमीन, लोग तो गुनाहगार हैं, आमीन आमीन। समझा। हाँ। और जिसका उस साइड पर जो है उसको काला टाका कहते हैं। अच्छा ये जो ऊंचा पहाड़ है ना, जी ये जो इस तरह आ रहा है ना, जी। उस साइड पर इलाका जो है उसको काला टाका कहते हैं। अच्छा अच्छा और उसके बस नीचे जो है वो दरिया सन है, ये अच्छा, आबासी ने। अच्छा अच्छा सही सही। ये पुराना है। इसके साथ ये आपके घर है, ये आपके। नहीं नहीं वो भी है ना, अभी तो नया